ان بچوں کے نام پہ کر دیے جن کو دہشت گرد قرار دے کر اس مودی نے جہازوں کے ذریعے تباہ کرنے کی اور قتل کرنے کی اور شہید کرنے کی کوشش کی. آج کا جواب ایسا ہے کہ مدتوں بھارت اور بھارت واسی یاد رکھیں گے. عامر رضا صاحب، آپ نے جو S-400 سسٹم ہے اس کو بڑا زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ماریہ سلطان صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ، S-400 جس طرح سے ابھی عامر رضا صاحب فرما رہے تھے کہ اس پر بہت ناز تھا بھارت کو اور رشیا سے یہ سسٹم خریدا گیا. ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا بڑا سٹرونگ ہو جائے گا اور سیف ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. وہ تو سسٹم ہی تباہ کر دیا پاکستان نے. دیکھیں، اس کی جو اہمیت ہے یا اس کی جو اسٹریٹجک امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو S-400 سسٹم در حقیقت جو ہے 400 کلومیٹر دور سے کوئی بھی میزائل جو پاکستان کا ہوتا ہے، جو بیلسٹک مسئلہ ہے جیسے شاہین 1 شاہین 2 یا غوری، یہ اس کو ماننے کی صلاحیت رکھتا تھا. یعنی کہ 1 منٹ کے اندر 2 انٹرسیپشنز کر سکتا تھا. اور 400 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تقریباً 68 بیٹریز جو ہے لگتی ہیں زمین کے اوپر، جو تقریباً 68 میزائلز 1 منٹ کے اندر واپس فائر ہو سکتے تھے. لیکن یہ تمام میزائل جو ہیں اس S-400 جو سسٹم ہے، کمانڈ سسٹم، اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو جب آپ نے اس کمانڈ سسٹم کو غیر فعال کر دیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ہندوستان کے تقریباً 68 پلس میزائلز جو ہیں وہ غیر فعال کر دیے. ان کا ایئر ڈیفنس کے اندر ایک میجر بریچ آ گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیونکہ تمام ایریل پلیٹ فارمز کو، یعنی کہ آپ کے جہازوں کو، میزائلز کو، اور ڈرونز تک کو یہ انٹرسیپٹ کر سکتا تھا. تو یہ، اور دوسرا یہ 360 عظمت پہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تینوں، یہ زمین سے لے کے 360 کے زاویے تک یہ ہر چیز کو انٹرسیپٹ کر سکتا تھا. تو اس کے اوپر یہ جو انٹرسیپشن ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے انڈیا کی اوفینسو کیپیبلٹی پہ، انڈیا کی ڈیفینسو کیپیبلٹی پہ، اور آپ نے اپنے میزائل فلائٹ پاتھ کو کلیئر کر دیا. اب سینٹرل انڈیا، نیو دہلی، کلکتہ، یہ تمام علاقے اس وقت پاکستان کی میزائلز کی ریچ میں ہیں. اور ہندوستان کے پاس اس وقت کوئی پلازیبل ڈیفینس نہیں ہے. 3 بیٹریز تھی ان کے پاس. ایک انہوں نے کشمیر میں لگائی ہوئی تھی، ایک یہ امرتپورہ، ادھمپورہ میں، اور ایک ان کی بیٹری ابھی رہتی ہے جو نیچے ساؤتھ میں ہے. تو 2 بیٹریز اور ہیں اور ایک آپ کر چکے. تو اس وقت آپ ایک میجر کوریڈور بنا دی ہے جس سے آپ ہندوستان کے پاس پاکستان کے میزائلوں کے خلاف کوئی واضح ڈیفنس موجود نہیں ہے. اچھا ماریہ صاحبہ، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. نوید چودھری صاحب سے اسی ٹاپک پر ذرا ڈسکس کر لیں کہ نوید چودھری صاحب، ایک اور کامیابی ہم نے حاصل کر لی، اور کامیابی ہم نے جو حاصل کی ہے وہ ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلوں سے حاصل کی ہے. دیکھیں، یہ SU-400 اتنا جامع اور اتنا مؤثر نظام ہے کہ یہ چین نے بھی روس سے خرید رکھا ہے. جس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں. بھارت نے بھی خریدا تھا اور چین نے بھی روس سے خرید رکھا ہے. اور یہ نوید چودھری صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے. ماریہ سلطان صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ فرمائیے گا، ابھی جس طرح سے آج اجلاس بھی اہم طلب کیا گیا ہے اور ہم کامیابیاں بھی سمیٹ رہے ہیں، اور ابھی ایکسپیکٹیشن جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے مستعدی کے ساتھ رسپانس دیا جا رہا ہے، ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے افواج کی جانب سے، فی الحال ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ یہ ابھی رکیں گے. دیکھیں، ہم روک نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایٹمی طاقت کے 2-3 جو ہے بینیفٹس ہوتے ہیں. پہلا جو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو ارلی فیز میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ یہ صورتحال جنگ سے پہلے ایک طرح سے ہندوستان کے رد عمل سے پہلے، تو اس سے آپ اپنے ملک کو تحفظ دیتے ہیں اور اپنے دشمن کو بھی یہ بات بتاتے ہیں بڑی واضح طریقے سے کہ اگر پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو اس کا جو نقصان ہے وہ ان کی سوچ اور سمجھ سے زیادہ ہوگا. سو یہ آپ اپنی ایٹامک یا جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اوفینسو کو مضبوط کرنے کے لیے. دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی تمام لینڈ فورسز، ایئر فورس اور تمام آپ کے ایسٹس محفوظ ہیں، یعنی کہ آپ کا جو ایکچوئل وار پوٹینشیل ہے وہ موجود ہے. تیسرا یہ کہ آپ نے تمام تر وزن اس وقت نیکسٹ ایسکلیشن کا ہندوستان پہ ڈال دیا ہے اور بین الاقوامی دنیا پہ ڈال دیا کہ کیا وہ اس وقت اس خطے کے اندر ایک ایٹمی جنگ چاہتے ہیں.
اور اگر ایک ایٹمی جنگ چاہتے ہیں تو آپ اس ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں. ہندوستان کے اس S-400 سسٹم کو ماننے سے آپ نے ایک ڈیفنس کوریڈور اور ایک اوفینس کوریڈور بنا دیا ہے. یعنی جہاں آپ کے جہاز بھی جا سکتے ہیں, جہاں آپ کے میزائل بھی جا سکتے ہیں, اور اس وقت ہندوستان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے, نہ امریکہ کے پاس نہ اسرائیل کے پاس, کہ وہ آپ کے اس اوفینسو کو لاک کر سکیں. تو اب فیصلہ ہندوستان کا اور بین الاقوامی دنیا کا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان ایٹمی اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. لیکن اس آج کی NCA کی میٹنگ کے بعد یہ واضح سگنل ہے کہ آپ کی ایٹمی صلاحیت اور آپ کی ایٹمی جو قوت ہے وہ متحرک ہو گئی ہے, اور اب یہ آپ فیصلہ کریں گے جیسے دنیا میں جو ہے ایٹامک فیصلے کیے جاتے ہیں. اب یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن دا میسج از ویری کلیئر. یا تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل ادارے اس بات کو سمجھیں, یا پھر وہ انتظار کریں کہ نیو دہلی اٹھتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں. تو G7 ممالک کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟